بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ان بھائیوں کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ان پر بات کریں گے۔ ہم لوگ خود وہابی اور دیوبندی جو ہیں ان کو ہم غلط مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں اور رشتہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ آج تک ہمارے خاندان میں کہیں کوئی شادی وغیرہ میں بھی ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا فیصلہ آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم سے بول رہے ہو کہ ان کو گالی دو، تو میرے ضمیر کو وہ چیز گوانا نہیں دے رہی تھی کہ اللہ اکبر کی صدا ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف میں کتا اور سور کا لفظ استعمال کروں، مجھے مناسب نہیں لگا۔ جی میرے بھائی، تو سنا آپ نے، دراصل یہ دونوں سفر میں ہوتے ہیں اور تبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں سوچتے ہیں کہ لاؤ یار پاس میں مسجد ہے، وہاں چل کر کے نماز ادا کر لی جائے۔ تو جیسے ہی یہ دونوں مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو مسجد کے دروازے پر ہی روک لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ سنی ہو، آپ بریلوی ہو، تو آپ دیوبندیوں کو گالی دو، آپ ان کے بڑوں کو، ان کے اکابرین کو برا بھلا کہو، تب ہم مانیں گے کہ بھئی آپ سچے پکے سنی مسلمان ہو۔ تو یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم خود دیوبندیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کو گالی دوں، کسی کو برا بھلا کہوں، تو ان لوگوں نے ہمیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دراصل تمہارے ساتھ میں جو ہوا ہے نا، بالکل صحیح ہوا ہے۔ تم لوگوں نے جو فصل بوئی تھی آج وہ پک گئی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود دیوبندیوں کے ساتھ میں نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ بندہ اپنی نظر میں دیوبندیوں کو اتنا برا بھلا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ نفرت کسی نے تو بھری ہوگی، اور کس نے بھری تھی؟ انہی لوگوں نے بھری تھی کہ جنہوں نے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ آج ہم لوگ اس نفرت بازی میں اتنے آگے پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیں محبت سکھلائی تھی، اور ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں بھئی؟ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گھٹیا ہی حرکت ہے۔ دراصل اس طرح کی جو چیز ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ میں نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، یہی سیم چیز غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی جاتیوں کے ساتھ میں بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو اچھوت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے اور نہ ہی اپنے گلاس میں، اپنے برتن میں ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں تو غیروں کے ہاں ہوتی ہیں یار۔ تم کون سے مسلمان ہو بھائی کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اس کے ساتھ میں نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں؟ کس بات کے مسلمان ہو بھائی تم؟ ارے ذرا سوچو، ذرا غور و فکر کرو، حالات کو سامنے رکھو اور فیصلہ کرو کہ آج امت جو پریشان ہے وہ کیوں ہے؟ وہ تمہاری ہی وجہ سے پریشان حال ہے۔ امت کو اس طرح فرقے بازی میں بیٹھ دیا ہے کہ بس اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تم فرقے بازی میں اندھے ہو چکے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے نا، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے مسلمان ہونے کی بنا پر، اور تم آپس میں ہی مرے جا رہے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے یار۔ مسجد کے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شکل میں وہ ایک غیر مسلم ہے کہ جس کے پاس نبی کی تعلیم، نبی کی سیرت کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔